پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. شب ظلمت میں گزاری ہے، اٹھ وقت بیداری ہے، جنگ شجاعت جاری ہے. اللہ اکبر. السلام علیکم ناظرین. امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی کامیابی کی بے شمار دعاؤں اور تمناؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیغام پاکستان. ناظرین، اس وقت ملک پاکستان کو، عوام پاکستان کو اور پورے عالم اسلام کو پاکستان کے حوالے سے جو صورتحال درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک، ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا کی طرف سے ہم پر ایک جنگ مسلط کی گئی ہے، اور اس کیفیت میں ہم ہیں. ہم جنگ کو ٹالنا چاہتے ہیں، ہم امن کی بات کرتے ہیں، ہم اسی چیز کی بات کرتے ہیں جو ہمیں اسلام نے بتائی ہے، جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے. آپ کا فرمان ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے. وہی ہماری اسٹریٹجی ہے، وہی ہماری حکمت عملی ہے، وہی ہماری پالیسی ہے. آپ کا فرمان یہ ہے کہ لا تتمنوا لقاء العدو، کہ دشمن سے مڈ بھیڑ کی، دشمن سے جنگ کی، سامنے کی تمنا نہ پالو. یہ کوئی اتنی اچھی خواہش نہیں ہے. ہاں، اگر جنگ مسلط کی جائے، اس سے پہلے فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، بلکہ اللہ سے عافیت کا سوال کرتے رہا کرو. ہاں، اس کے بعد یہ مرحلہ ہے کہ اگر جنگ مسلط کر دی جائے تو پھر اس سے چارہ کوئی نہیں. مسلمان نہ تو زندگی سے اتنا پیار کرتا ہے، نہ وہ بزدل ہوتا ہے، وہ بہادر ہوتا ہے، اور شہادت کے لیے تو وہ تڑپتا رہتا ہے. تو یہ سارے مراحل ہیں، لیکن فی الوقت ہم امن کی بات کر رہے ہیں. ہمیں جارحیت کا سامنا ہوا اور ہم نے اپنے دفاع کا حق ادا کیا، اور اس میں ہم نے ایک بالاتری ثابت کر کے دکھائی، ناقابل تسخیر اپنے دفاع کو دکھایا. اور دشمن کی طرف سے وہ ایک جو پروپیگنڈا ہے، آج ہی جیسا کہ واشنگٹن پوسٹ نے بھی اس پہ لکھا کہ گویا کہ انڈین میڈیا اس وقت اتنا پروپیگنڈا کر رہا ہے، وہاں کے اینکرز، وہاں کا میڈیا، وہاں کے دفاعی تجزیہ کار جو بھی ہیں، وہ ایک گویا کہ بی جے پی کی گویا کہ پروپیگنڈا مشین کا کام دے رہے ہیں. یہ عالمی سطح پر امیج بن چکا ہے، اور یہاں تک کہ خود انڈیا کے اندر سے بھی ایسی آوازیں اٹھیں کہ اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو 2 ماہ کے لیے ٹی وی کو بند کر دیں. انڈین میڈیا اس وقت جو صورتحال پیدا کر چکا ہے، وہ وہاں صحافت نہیں نظر آتی، وہاں کوئی جرنلزم نہیں ہو رہا، خبر نہیں دی جا رہی، بلکہ خبر تراشی جا رہی ہے، جھوٹ گھڑا جا رہا ہے. وہ وار روم کی کیفیت میں ڈھل چکے ہیں. تو ایسے میں پوری دنیا خوش ہے، اور پاکستان کی ہم آواز بن گئی ہے کہ ان حالات میں بھی پاکستان امن کی بات کر رہا ہے. یہ امن ہماری کوئی ہار نہیں ہے، کوئی بزدلی نہیں ہے، اور ہم امن کی بات کرنے پہ قطعاً شرمندہ نہیں ہیں، کیونکہ اسی امن کی بات اور اپنے دفاع کے حق پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سرخرو کیا ہے، بہت کامران کیا ہے. اس وقت اس چیز کو انڈیا جہاں کھڑا ہے وہ ایک قدم بڑھاتا ہے جارحیت کا، اور وہ چاہتا ہے کہ شاید کامران ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا. لیکن ہم نے دیکھا کہ جس کو اس نے سٹرائک کا نام دیا، پوری دنیا نے دیکھ لیا. اور یہاں تک کہ انڈیا کے اندر سے وہ سدھو کی بات بھی آپ نے سنی. وہ کہتا ہے آپ تو کہتے تھے دہشت گردوں کا خاتمہ کرنا ہے، آپ تو وہاں درختوں کا خاتمہ کر کے آگے. مذاق بنا. انہوں نے اگلے دن وائلیشن کرنا چاہی. 2 طیارے ان کے گرائے گئے، پائلٹ ہمارے ہاتھ میں آیا. ہم نے پھر ایک امن کا جسچر دیتے ہوئے، امن کا پیغام دیتے ہوئے واگا سے ابھینندن کو بھیج دیا. اس کے ساتھ جو سلوک ہوا اسی کا نتیجہ ہے کہ ابھی تک اس کی طرف سے کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی. انڈین میڈیا باوجود اپنے اس پوری کیفیت کے جس میں وہ بخار میں جس میں مبتلا ہے، کوئی ایسی بات نہیں کروا سکا. ہمارے لیے اللہ کے فضل سے خوشخبریاں یہ ہے کہ ایک پھر اگلی چال جو انڈیا کی طرف سے چلی گئی، اور تھوڑی سی ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ شاید ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے. OIC جو اسلامک ممالک کا ایک پلیٹ فارم ہے، امہ کا ایک پلیٹ فارم ہے، وہاں پہلی دفعہ انڈیا کو جو نہ تو ممبر ہے نہ مبصر ہے، اس کو بلایا گیا. تو یہ پھر اگین پاکستان کے لیے ایک تھوڑی سی کیفیت تھی، اور انڈیا کی طرف سے کہا گیا کہ یہ ہماری جیت ہے. تو چونکہ جنگیں صرف اسلحہ سے نہیں لڑی جاتی، وہ حکمت سے اور تدبر سے بھی لڑی جاتی ہیں. تو اس موقع پر یہ حکمت عملی اپنائی گئی
کہ ہمارے وزیر خارجہ وہاں شامل نہیں ہوں گے، ان کے دیگر افسران نے، خارجہ کے دیگر افسران نے شرکت کی، لیکن یہ موقع بھی انڈیا کے لیے کوئی خوش کن موقع ثابت نہ ہو سکا۔ اس وقت انڈین میڈیا اب اس پہ پریشان ہے کہ وہاں ہماری موجودگی میں کشمیر پر بات کی گئی، کشمیر میں حقوق انسانی کے تناظر میں جو انڈیا ان کی حقوق شکنی کر رہا ہے، خلاف ورزیاں کر رہا ہے، اس پر بات کی گئی۔ یہ پھر ایک دفعہ ان کے لیے شرمندگی کا باعث بنا، پھر یہ پھر ایک دفعہ ان کے لیے رسوائی کا باعث بنا۔ تو ناظرین، بالکل یہ صورتحال اور سچویشن ٹھیک قرآن مجید میں پیش کردہ اس منظرنامے سے میچ کرتی ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأ اللہ، یعنی یہود کا وتیرہ یہ تھا کہ وہ جنگ بھڑکانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ایک میسج ہے دیکھیے قرآن مجید کا، پہلے ہم نے حدیث بھی پیش کی کہ مسلمان جو یہ کہتے ہیں کہ ہم امن کے علمبردار ہیں، تو یہ ایک خالی بات نہیں ہے، یہ ہماری تعلیمات ہیں، یہ حدیث ہم نے پیش کی اور قرآن مجید کی آیت پیش کر رہے ہیں کہ جنگ بھڑکانا یہ اس وقت یہود کا معاملہ تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جنگ کو بجھا دیتا تھا، بھڑکنے سے بچا لیتا تھا، امن کے مواقع پیدا کر دیتا تھا۔ آج پھر یہود کے ساتھ انڈیا کا رویہ بھی وہی ہے، انہوں نے بھی وہی روش اپنائی ہوئی ہے کہ جنگ مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ کتنی چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ اس سے پہلے ہی ایئر بیسز پہ حملہ کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، قوت دے اور ان کی کیپیبلٹی میں، کیپیسٹی میں مزید اضافہ کرے۔ ہماری خفیہ ایجنسی نے قبل از وقت اس کو معلوم بھی کیا اور پھر پاکستان کو بتایا بھی، اور پھر ہماری حکومت نے دو طرح سے رسپانس کیا، اپنے دوست ممالک سے رابطہ کیا، ان کی تائید حاصل کی، اور پھر ان کو بھی براہ راست پیغام بھیجا انڈیا کو کہ اگر آپ ایسی کوئی شرارت کرنا چاہتے ہیں، حرکت کرنا چاہتے ہیں، تو جواباً ہم اپنا دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے 3 گنا زیادہ آپ کو وہ چیز دکھائیں گے جو آپ ہمیں کرنا چاہیں گے۔ لیکن وہ تو رک گیا، لیکن اس کے بعد سٹرائک کا معاملہ، پھر اس کے بعد اس کا جواب جو دنیا نے دیکھا، پھر اس کے بعد شاید انڈیا یہ چاہتا ہے کہ کوئی میدان ایسا نہ بچے جہاں سے اس کے دانت کھٹے نہ کیے جائیں، جہاں سے اس کو یہ خبر نہ ملے کہ پاکستان نے ہمیں واپس دھکیل دیا ہے۔ اب پاکستان کی سمندری حدود کی خلاف ورزی کی، ایک دفعہ پھر ہم انہیں گرا سکتے تھے، مار سکتے تھے، ڈبو سکتے تھے، لیکن ہم نے پھر چاہا کہ ہماری طرف سے آخری حد تک امن کی جو ہم بات کر رہے ہیں پریکٹیکلی بھی اس کے ثبوت ملیں۔ تو ناظرین، یہ صورتحال ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امن دے، دنیا کو امن دے، اور بھارت اور انڈیا جس طرف جا رہا ہے اس کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ آج کی جو تازہ ترین خبریں ہیں، موجودہ خبریں جو ہیں تازہ ترین، ان میں یہ ہے کہ امریکہ انڈیا کو جو اس نے ایک درجہ دے رکھا تھا تجارت میں خصوصی، اس کو بھی ہٹا دیا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے یہ وہ ثمرات اور فوائد ہیں، کامیابیاں ہیں جو ہمارے باوجود اس کے کہ ہم پورا دفاعی حق بھی رکھتے ہیں، استحقاق بھی رکھتے ہیں اور قوت بھی رکھتے ہیں، اور دنیا نے اس کو دیکھ بھی لیا ہے، تو اس کے باوجود ہم جو امن کی بات کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا میں مقبولیت بھی پیدا کر رہا ہے، ہمارے موقف کے ساتھ لوگوں کو کھڑا بھی کر رہا ہے، اور انڈیا بدستور وہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے۔ آج پاکستان کو اس جنگ سے، اس موقف سے جو ثمرات ملے ہیں وہ یہ ہے کہ قوم بھی متحد ہے، ایوانوں میں بھی متحد ہے، میدانوں میں بھی متحد ہے، اور میڈیا بھی بہت شاندار کردار پیش کر رہا ہے، ایک جرنلزم کر رہا ہے۔ انڈیا تو جرنلزم کر ہی نہیں رہا، وہ تو وار روم کے کردار ادا کر رہا ہے۔ تو اس صورتحال کا پاکستان کو سامنا ہے۔ ہم پھر امن کی بات کر رہے ہیں، ہم پھر توازن اور اعتدال کی بات کر رہے ہیں، اور ہم اس کے ثمرات سمیٹ رہے ہیں۔ اسی سے جڑی کچھ دوسری باتیں ناظرین، مثلاً قیدی ہم نے ان کے حوالے کیا، اس کے اثرات تو آپ نے دیکھ لیے، لیکن اسلام اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ وقت ہوا ہے بریک کا، بریک سے واپس آتے ہیں۔ تو اسلام میں قیدیوں کے کیا حقوق ہیں اور پیغمبر علیہ السلام کی خصوصی ہدایات اس حوالے سے کیا ہیں، ان پر ہم بات کریں گے۔
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. شب ظلمت میں گزاری ہے، اٹھ وقت بیداری ہے، جنگ شجاعت جاری ہے. اللہ اکبر. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. شب ظلمت میں گزاری ہے، اٹھ وقت بیداری ہے، جنگ شجاعت جاری ہے. اللہ اکبر. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. بات ہو رہی تھی جنگی قیدیوں کے حوالے سے. دنیا جس چارٹر پر عمل کر رہی ہے اس وقت وہ ہے جنیوا کنونشن. اس حوالے سے قیدیوں کے تبادلے کی بات بھی ہے، ان کے انسانی حقوق کا تحفظ بھی ہے، بنیادی ضروریات کا تحفظ بھی ہے. کافی چیزیں اس میں مندرج ہیں. ان کے حوالے سے دنیا قیدیوں کو دیکھتی ہے. لیکن چونکہ ہم جب کہتے ہیں کہ اسلام ہمارے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اسلام قیدیوں کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اور خاص طور پر اس وقت اس پہ بات کرنا اور زیادہ ضروری ہے جب لوگ پوری طرح سے ہماری طرف متوجہ ہیں کہ کس طرح سے ہم نے امن کا پیغام دینے کے لیے اپنے قابو میں آئے ہوئے، اور دشمن کے ایک اہم قیدی جو وہاں کے ایئر مارشل کا بیٹا بھی تھا، پوری فیملی جو ہے وہاں کی فضائیہ سے متعلق تھی، تو اس کو ہم نے چائے پلائی اور واگا کے ذریعے سے ان کے حوالے کر دیا. اسلام اس حوالے سے جب ہم اسلام کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی جنگ بدر اسلامی تاریخ، اسلامی ہسٹری اور سیرت میں ہمیں ملتی ہے. جنگ بدر کے قیدیوں کے متعلق پیغمبر علیہ السلام کے جو ارشادات احادیث کی کتابوں اور اسلامی تعلیمات میں اور سیرت میں ہمیں ملتے ہیں، ان میں سے طبرانی شریف جو حدیث کی کتاب ہے اس میں آپ کا یہ فرمان، سنہری فرمان موجود ہے. صحابہ سے آپ نے فرمایا کہ قیدیوں سے حسن سلوک کرنا ہے. یعنی یہ ایک ایسی بات تھی جو دشمن کے وہ قیدی جنہوں نے مکہ میں مسلمانوں پر اذیت توڑنے میں، ستم توڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جگہ جگہ تکلیفیں پہنچائی گئیں اور پھر بالآخر مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. لیکن انہی کے قیدیوں کے متعلق پیغمبر علیہ السلام کا طبرانی میں یہ فرمان ہے کہ ان کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے، اور ان کی خیرخواہی کی آپ نے تلقین بھی فرمائی. یہ فرمان اقدس جب صحابہ کو پیغمبر علیہ السلام نے بتایا تو صحابہ کا اس پر عمل کرنے کا عالم یہ تھا کہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنی ذات پر بھی ان قیدیوں کو ترجیح دیتے تھے، خود جا کے ان کو کھانا پیش کرتے تھے. یہاں تک کہ اس حوالے سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوبصورت اور بڑے امیر گھرانے سے تعلق تھا ان کا. ان کے بھائی قید ہو کے آ گئے، عزیز ان کا نام تھا. تو وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ مسلمانوں کی معاشی صورتحال زیادہ بہتر نہیں تھی، تو ان کے پاس قلت تھی سامان کی، کھانے کی، لیکن چونکہ ہم ان کے قیدی تھے اور ہمارے متعلق حسن سلوک کا حکم دیا گیا تھا، تو یہ لوگ خود کھجوریں کھا کے گزارا کرتے اور ہمیں کھانا پیش کرتے. تو اس طرح ان کا اخلاص اور رویہ اور حسن سلوک تھا کہ عزیز قیدی کہتے ہیں کہ جب وہ میرے سامنے کھانا رکھتے اور خود کھجور کھاتے تو مجھے حیا محسوس ہوتی، شرم آتی، تو میں اس کھانے کو کھانے سے انکار کرتا کہ نہیں تم بھی ساتھ کھاؤ، لیکن وہ اصرار کر کے یہ کھانا مجھے ہی کھلایا کرتے. اور اسی طرح پھر اگر ہم دیکھیں کہ ان قیدیوں کو ٹھہرایا کہاں گیا، تو اس کے لیے بھی پیغمبر علیہ السلام کا حکم تھا کہ انہیں اپنے گھروں میں ٹھہراؤ. یہ بھی ملتا ہے کہ قیدیوں کو مسجد نبوی میں بھی ٹھہرایا گیا، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا گیا. پھر ناظرین یہ بھی فرمان تھا پیغمبر علیہ السلام کا کہ تم نے وہی کپڑے قیدیوں کو بھی پہنانے ہیں جو تم خود پہنتے ہو. ایک جنگ میں حوازن کے کچھ قیدی جب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے شاندار کپڑا مکہ سے منگوایا، اس کا لباس پھر انہیں مہیا کیا گیا. آپ اندازہ کیجئے کہ آج کے جنیوا کنونشن میں، جدید دنیا میں، امریکہ جیسے ممالک میں بھی قیدیوں کو جو لباس دیا جاتا ہے، کیوبا میں ہم نے وہ لباس دیکھا ہے، اور جگہ بھی ہم لباس جیلوں میں قیدیوں کا دیکھتے ہیں،
تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی قیدی اس پر فخر کر سکے جسے وہ اپنی مرضی سے پہن سکے یا جسے وہ جیل کے باہر بھی زیب تن کر سکے، لیکن یہ اس وقت جو مسلمانوں نے قیدیوں کو لباس مہیا کیے وہ اتنے شاندار تھے کہ قیدی قید کے بعد بھی، یعنی جب وہ اسیر رہا ہوئے آزادی ملے تو وہی لباس پہن کے وہ اپنے اپنے گھروں کو گئے۔ یہ اتنے شاندار لباس تھے۔ یہ ہوئی لباس کی بات، اور پیغمبر علیہ السلام نے قیدیوں کے ساتھ جو سلوک کیا اس کی ایک بہترین مثال ثمامہ بن اسال کی بھی ہے۔ ثمامہ بن اسال نجد کے سردار تھے، ان کے قبیلے کا نام تھا بنو حنیفہ۔ یہ صحابہ کے ہتھے چڑھ گئے جنگ کے دنوں میں، لا کے انہیں مسجد میں باندھ دیا گیا۔ پیغمبر علیہ السلام جب بھی مسجد میں تشریف لاتے تو پوچھتے ثمامہ کیا حال ہے؟ ثمامہ بڑے تیور والا، بڑی جرأت والا، بڑا شجاعت والا آدمی تھا، اور وہ اگرچہ قیدی تھا لیکن اس کا اپنا ایک انداز تھا۔ وہ ذرا بھی مروب ہوئے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا اور کہتا کہ میں تو ٹھیک ہوں لیکن 3 باتیں ہیں، اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو پھر میرا قبیلہ اس قتل کا بدلہ لینے کے لیے موجود ہے، احسان کرو گے تو جواب میں احسان کیا جائے گا، مال چاہیے تو بتائیں کتنا چاہیے۔ لیکن تینوں سوالوں کا جواب لے کے پیغمبر علیہ السلام ایک مسکراہٹ کے ساتھ تشریف لے جاتے۔ ایسا 3 دن ہوا، یہی سوال دہرائے گئے، یہی جواب ملے۔ تیسرے دن پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قیدی کو آزاد کر دیا جائے، بغیر کوئی شرط لگائے، نہ ٹارچر کیا گیا، نہ کچھ پوچھا گیا، نہ کوئی فدیہ لیا گیا، نہ رہائی کے عوض کوئی بھی مطالبہ منوایا گیا، آزاد چھوڑ دیا گیا۔ اس حسن سلوک کا نتیجہ یہ نکلا جو نکلا کرتا ہے ہمیشہ، کہ ثمامہ مسجد سے گئے، کہیں جا کے انہوں نے اپنا لباس تبدیل کیا، غسل کیا، مجلس نبوت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے کہنے لگے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ اور پھر 3 باتیں ثمامہ نے کی۔ ثمامہ کہنے لگے کہ میں اپنی کیفیت بتانا چاہتا ہوں کہ اس قید میں جو میرے ساتھ حسن سلوک کیا گیا اس وقت میرے جذبات کیا تھے، جب مجھے چھوڑ دیا گیا اور حسن سلوک کے بعد چھوڑ دیا گیا تو آج میری کیفیت کیا ہے۔ 3 باتیں تب بھی ثمامہ نے کہیں۔ کہنے لگے کہ آج سے پہلے مجھے آپ کا چہرہ، یہ ان کی بات ہے، آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چیز ناپسند نہ تھی، کوئی ناپسندیدہ چہرہ نہیں لگتا تھا، لیکن آج میرے دل کی کیفیت یہ ہے کہ مجھے آپ کے چہرہ اقدس سے، آپ کے روح مبارک سے زیادہ کوئی چہرہ پسند نہیں ہے، اور اس سے پہلے مجھے آپ کے دین سے زیادہ کوئی چیز یا کوئی دین ناپسند نہیں تھا، اور آج میری کیفیت یہ ہے کہ مجھے آپ کے دین سے زیادہ کوئی دین پسندیدہ محسوس نہیں ہوتا۔ اور تیسری بات یہ کہی کہ مجھے اس سے پہلے آپ کا وطن یعنی مدینہ وہ مجھے سب سرزمینوں سے زیادہ ناپسندیدہ لگتا تھا، لیکن آج کے دن میرے دل کی کیفیت یہ ہے، میرے دماغ کی حالت یہ ہے، میرے جذبات کا عالم یہ ہے کہ آج مجھے آپ کے شہر سے زیادہ کوئی شہر پیارا نہیں لگتا۔ تو ناظرین، یہ ہیں وہ حقوق، یہ ہیں وہ حسن سلوک جو اسلام نے قیدیوں کے حوالے سے ہمیں بتایا ہے، جس پہ ہم نے عمل کیا ہے، اور اس کی بہترین مثال ہمیں بعد کے ادوار میں بھی ملتی رہی۔ صلاح الدین ایوبی کی سیرت کو پڑھنے والے، سوانح کو پڑھنے والے، ان کی ہسٹری کو پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح سے صلاح الدین ایوبی نے اپنے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ قیدیوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ عین عالم جنگ میں جب اس نے دیکھا کہ اس کے مخالف کے پاس گھوڑا گر گیا ہے تو اسے گھوڑا بھیجا، جب دیکھا کہ تلوار نہیں ہے تو تلوار اسے دی۔ تو یہ وہ روشن اسلام ہے، یہ اس کے اصول اور ضابطے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے کہ اگر اسلام پر صحیح عمل ہم کریں، اسلامی اصولوں کو اسی طرح اجاگر کریں اور دنیا کے سامنے ان کو اسی طرح پیش کر دیں، تو دنیا آج دیکھے گی کہ اس کے قوانین، خواہ وہ قیدیوں کے بارے میں ہوں، وہ جنگوں کے بارے میں ہوں، وہ شہروں میں رہنے کے بارے میں ہوں، وہ سماج اور معاشرے سے متعلق ہوں، وہ عدالت سے متعلق ہوں، کسی بھی حوالے سے اسلام کے پیش کردہ اصول، آئین، ضابطے وہ زیادہ امن والے بھی ہیں، وہ زیادہ محبت والے بھی ہیں، اور اس میں انسانیت کی زیادہ خیر، فلاح اور بقا بھی ہے۔ ناظرین، اسی حوالے سے قرآن مجید کی ایک آیت بھی خصوصی طور پر ہماری توجہ چاہتی ہے، توجہ کی طالب ہے۔
قرآن مجید میں ارشاد یہ ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ مسلمانوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یہ اگرچہ انہیں خود بڑی ضرورت ہو کھانے کی، خوراک کی، لیکن خود پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، مسکینوں کو ترجیح دیتے ہیں اور قیدیوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ پاکیزہ ہدایات اور روشن تعلیمات جو قیدیوں کے حوالے سے ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے تھے۔ ناظرین، ہم یہ جو واقعہ پیش آیا ابھی نندن کا، ہم نے اسے چھوڑا، اس پہ مختلف نظریات سامنے آئے۔ کچھ لوگوں نے ظاہر ہے ہماری جو ایک کوشش تھی کہ جنگ کو امن سے بدلنے کی، امن کو موقع دینے کی جو کوشش تھی، اس حوالے سے ہم اس پہ کاربند بھی رہے اور اپنے اس نظریے پہ کاربند رہے۔ کچھ سفارتی تعلقات اور رابطے استعمال کیے گئے، ان میں پھر یہ بھی تھا کہ ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ بہرحال اس کو قوم نے مختلف نظر سے دیکھا، کچھ کہتے تھے جلدی چھوڑا گیا ہے، اس کے جواب میں قیدی لے لینے چاہیے تھے، اور اس کے جواب میں ظاہر ہے انڈیا سے ہمیں کبھی پھول نہیں ملے، ہمیں انگارے ملے ہیں، ہمیں اذیتیں ملی ہیں۔ اس کا سلسلہ 71 سے شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے سے شروع ہوتا ہے۔ سکوت ڈھاکہ کے حوالے سے صدیق سالک کی کتاب کو دیکھا جا سکتا ہے، ہمہ یاراں دوزخ اس نے نام رکھا اس کتاب کا، جو بیتی ہمارے قیدیوں پہ۔ اس حوالے سے ہم سپاہی مقبول حسین کو یاد کر سکتے ہیں، 40 سال کی جن کی زندگی قید میں گزری اور اذیتوں میں گزری۔ ایک طرف ہم ان کے ایئر مارشل کے بیٹے کو جو سرحدیں پھلانگ کے آیا تھا اور بم لے کے آیا تھا ہمارے لیے، ہم اس کو بہترین سوٹ دے کے چائے پلا کے بھیج رہے تھے، اسی وقت ہم نے دیکھا کہ وہ ہمارے شاکر اللہ کو بھیج رہا تھا، جو بیچارہ پاسپورٹ اس کے پاس نہیں تھا، غلطی سے وہ سرحد کراس کر گیا تھا۔ تو یہ چیزیں بھی سامنے آئیں کہ اس کی جو ہم نے لاش وصول کی ہے، ڈیڈ باڈی وصول کی ہے، اس میں نہ تو دماغ تھا اور نہ دل تھا۔ یعنی ایک طرف اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ امن والا کون ہے اور امن چاہتا کون ہے، یا ایک ایسا دین کون سا ہے جو انسانیت کے لیے بہتر ہو، تو اس کے حوالے بھی موجود ہیں، ریفرنسز بھی موجود ہیں، واقعات بھی موجود ہیں۔ تو بہرحال اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے ملک کے نامور اسکالر جناب زاہد الراشدی صاحب نے۔ آپ عالم دین ہیں، مفکر ہیں، اسلامک اسکالر ہیں اور میڈیا میں بات بھی کرتے ہیں، کالم بھی لکھتے ہیں۔ آئیے آپ سے جانتے ہیں کہ ابھی نندن کے حوالے سے وہ کیا ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ راشدی صاحب، یہ قیدیوں کے حوالے سے جنیوا کنونشن کی بڑی بات کی جاتی ہے، آپ ہمارے اسلامک اسکالر ہیں، ہمارے ہاں بھی قیدیوں کے حوالے سے یقیناً اسلامی تعلیمات ہیں، ہماری ہسٹری میں صلاح الدین ایوبی کا رویہ بھی قیدیوں کے حوالے سے موجود ہے۔ ابھی نندن کو ہم نے چھوڑا تو مختلف آراء سامنے آئیں، کسی نے کہا جلدی چھوڑ دیا، کسی نے کہا اسے بدلہ لینا چاہیے تھا، وہ ہمارے قیدیوں کے ساتھ دوسرا سلوک کرتے ہیں۔ اسلامک پرسپیکٹو میں آپ قیدیوں کے حوالے سے اسلامی کیا رہنمائی ہمیں پیش کرتے ہیں؟ تو دیکھیے جنگی قیدیوں کے بارے میں اسلام کا اپنے واضح ہدایات بھی موجود ہے، اور اس زمانے میں اسلام میں یہ ہدایت بھی زمانے کا عرف بھی موجود ہے۔ آج کا عرف بھی بین الاقوامی معاہدات کی صورت میں موجود ہے۔ ہم نہ عرف کی نفی کرتے ہیں نہ معاہدات کی، اصل بات ہوتی ہے کہ اجتماعی مفاد ملت کا اور امت کا کیا ہے، اور دوسری بات کہ دوسرا فریق کیا کر رہا ہے۔ بین الاقوامی معاملات جو ہوتے ہیں نا، وہ برابری کی بنیاد پر، وقار، قومی وقار کی بنیاد پر اور ملت کے مفاد کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو صورتحال ہوئی ہے، اس میں جو کچھ کہا جائے، میرے خیال میں میری رائے بھی یہ ہے کہ جلدی کی گئی ہے۔ اس میں تھوڑا سا معاملات کو دیکھنا چاہیے تھا، اپنے مسلم برادری سے مشاورت کرنی چاہیے تھی، اور قوم کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ پارلیمنٹ کا اجلاس چل رہا تھا، میرے خیال میں یہ چپکے سے اچانک فیصلہ کر لینا، ہو سکتا ہے یہی فیصلہ ہوتا، لیکن جلدی میرے خیال کی گئی ہے، اور مجموعی طور پر تناظر میں صورتحال کو دیکھا گیا۔ مشورہ کرنا چاہیے پارلیمنٹ سے بھی، اپوزیشن سے بھی، اس صورتحال کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے، اس کے مطابق میرے خیال میں بات ہونی چاہیے۔ جی بہتر ہے، یعنی صورتحال کے تناظر میں، امت کے مفاد میں اور صورتحال کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی فیصلہ کیا جانا چاہیے۔
تو ناظرین یہ انہی جذبات کا اظہار تھا جو بہرحال ایک قوم ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے ہم اگر کمپیریزن کرتے ہیں تو ہر انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ انہی خیالات کا اظہار کیا جناب زاہد الراشدی صاحب نے کہ حالات کے تحت فیصلے ہونے چاہیے اور خاص طور پر ایسے فیصلے ہونے چاہیے جس میں امت مسلمہ کا مفاد ہو اور ان کی شوکت کا اظہار ہو۔ ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہی دنوں میں جب بات ہو رہی تھی جنگی کشیدگی کو کم کرنے کی تو ہمارے وزیر اعظم نے ایک بات کی تھی کہ ہمارے ہیرو جو ہیں وہ ٹیپو سلطان ہیں، تو ٹیپو سلطان کے حوالے سے آپ کی زندگی، آپ کے کارنامے، اس حوالے سے ہم کچھ بات کریں گے۔ تو یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ شب ظلمت میں گزاری ہے، اٹھ وقت بیداری ہے، جنگ شجاعت جاری ہے۔ اللہ اکبر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ٹیپو سلطان کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں وزیر اعظم پاکستان نے ٹیپو سلطان کے حوالے سے کیا کہا۔ تاریخ میں جب ہم پیچھے دیکھتے ہیں تو دو بادشاہ تھے، ایک طرف بہادر شاہ ظفر تھا، دوسرا ٹیپو سلطان تھا۔ بہادر شاہ ظفر جب اس کو جو فیصلہ کرنا تھا، ایک طرف غلامی تھی دوسری طرف موت تھی، تو اس نے غلامی کے لیے فیصلہ کیا اور باقی زندگی غلامی میں گزاری۔ دوسری طرف ٹیپو سلطان تھا۔ ٹیپو سلطان کو بھی یہ فیصلہ ایک وقت آ گیا فیصلہ کرنے کا کہ کیا آپ نے ہاتھ کھڑے کر کے تو انگریزوں کی غلامی کرنی ہے یا آپ ایک آزاد انسان کی طرح آخری دم تک لڑیں گے۔ اس ملک کا ہیرو ٹیپو سلطان ہے۔ تو جی ناظرین، حریت فکر اور دفاع اور دیگر وہ چیزیں جو ٹیپو سلطان میں یقیناً موجود تھیں، ان کی ریاست میسور میں موجود تھیں، اس حوالے سے یقیناً ٹیپو سلطان ہمارا ہیرو ہے۔ ٹیپو سلطان وہ شخص ہے جس کا وہ قول ہر شخص کو یاد ہے اور ہمیشہ دہرایا جاتا ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ تو عزت سے جینا، دفاع کرتے ہوئے جینا، اپنے اصولوں پر جینا، اپنے نظریات پر جینا اور اس کے لیے قربانی دینا اور اس کے لیے کوشش کرنا، یقیناً یہ مقام اور مرتبہ ایک مسلمان کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ اسی پر ایک مسلمان جیتا ہے اور اسی پر اگر ضرورت پڑے اپنے نظریات پر، اپنے وطن کے دفاع پر اور اپنے اسلام کے دفاع پر وہ اپنی جان قربان بھی کر سکتا ہے۔ ناظرین ٹیپو سلطان کے حوالے سے دلچسپ چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے والد گرامی حیدر علی یہ ریاست میسور میں ایک ہندو راجا کے عام سپاہی تھے۔ ایک سپاہی کے طور پر بھرتی ہوئے اپنی قابلیت، اپنی صلاحیت، اپنی سپاہ گری اور اپنی حکمت عملی کی بدولت یہ بڑھتے بڑھتے فوج کے سپہ سالار ہو گئے۔ صلاحیت اور مقبولیت اس قدر آگے بڑھ گئی کہ ہندو راجا کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں اقتدار پر قابض نہ ہو جائیں، لہٰذا راجا نے ان کے قتل کا منصوبہ بنایا جو ان کے علم میں آ گیا۔ اپنے دفاع میں انہوں نے پھر یہ کیا کہ ریاست پر قبضہ کر لیا، لیکن مہربانی یہ کی کہ راجا کو قتل نہیں کیا۔ حیدر علی ملک کے سربراہ حکمران بن گئے، بلکہ انہوں نے ملک کے لیے مزید پیش قدمی کی، اپنی ریاست کے لیے مزید پیش قدمی کی، یہاں تک کہ مالابار سے لے کر دریائے کرشنا تک ایک بڑی اور مستحکم ریاست تشکیل دے دی۔ ان کو لڑنا پڑا مرہٹوں سے، نظام آف دکن سے لڑنا پڑا، اور خاص طور پر 18ویں صدی کا یہ ایسا ماحول تھا جب انگریز یہاں قابض ہو چکا تھا۔ ناظرین انگریزوں سے اس جنگ میں حیدر علی شہید ہو گئے اور ان کے بیٹے ٹیپو سلطان، انہوں نے 32 سال ان کی عمر تھی اور ریاست کا نظام سنبھالا۔ اس سے پہلے ٹیپو سلطان 20 سال کی عمر میں فوجوں کے سپہ سالار بنا دیے گئے تھے اور پوری صلاحیتیں دکھانے کا اور نظم و نسق سیکھنے کا عسکری انہیں موقع ملا تھا۔ اور ان کے والد ان پڑھ تھے، لیکن ٹیپو سلطان ایک پڑھے لکھے شخص تھے اور انہیں مطالعہ کا بڑا شوق تھا۔ 20,000 کتب ان کے
کتب خانے میں کہا جاتا ہے کہ موجود تھیں۔ ٹیپو سلطان نے اپنی ریاست کے استحکام کے لیے کئی ایک کام کیے۔ ان کی یہ بھی خوبی مانی جاتی ہے کہ ان میں تعصب نام کو نہیں تھا، یہ پوری طرح اعتدال کی تصویر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کئی اہم عہدوں پر ہندو بھی موجود تھے۔ اسی طرح ٹیپو سلطان نے اپنی رعایا کے لیے جو کام کیے ان میں یہ ہے کہ بینک پہلی دفعہ میسور کی ریاست میں شروع کیے گئے۔ یہ بھی ٹیپو سلطان کا کارنامہ ہے کہ اس نے بڑے بڑے جاگیرداروں سے زمین لے کر عام لوگوں میں بھی بانٹی، لوگ بہت خوش ہوئے، یہ بہت بڑا ان کا کارنامہ ہے۔ ٹیپو سلطان ایک سچے مسلمان تھے اور ایک دیندار شخص تھے، پابند صوم و صلات تھے، اور جیسا کہ ان کے سوانے میں لکھا ہے ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے، تلاوت قرآن مجید کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے ملک میں جن چیزوں کا خاتمہ کیا ان میں غیر اسلامی شادیوں میں بپا ہونے والے رسم و رواج ہیں۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو پیری مریدی کا ایک سلسلہ ہے، لوگوں کا استحصال کیا جاتا ہے، مذہبی، روحانی اور پھر اسی طرح مادی، اس کا بھی انہوں نے خاتمہ کیا۔ تو یہ ان کے سوانے میں سارا کچھ موجود ہے۔ ناظرین، جب انگریز یہاں آیا تو اس وقت ریاست میسور کی صورتحال کیا تھی؟ ایک طرف یہ ناقابل تسخیر ریاست تھی، یعنی ٹیپو سلطان نے فرانس کے ساتھ اپنی جنگی اور دفاعی پارٹنرشپ کی تھی، وہاں سے اکوپمنٹ اور آلات حاصل کیے تھے۔ یہ بھی تاریخ میں لکھا ہے کہ پہلا راکٹ جو ہے یہ بھی ٹیپو سلطان نے بنایا تھا، زمینوں سے بڑا فائدہ ہوا تھا، تو ہتھیار بھی ریاست میں تیار ہوتے تھے۔ یہاں میں ایک آپ کو کوٹیشن سنانا چاہتا ہوں، کتاب ہے کمپنی کی حکومت اور باری علیگ اس کے لکھنے والے ہیں، بڑی معروف ایک کتاب ہے، پاکستانی نژاد رائٹر نے اسے لکھا ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ انگریز نے ریاست میسور کے متعلق جو تسلیم کیا اپنی کتاب میں لکھا وہ یہ تھا کہ میسور ہندوستان میں سب سے سرسبز اور شاداب علاقہ ہے، یہاں ٹیپو کی حکمرانی ہے، وہ میسور کے باشندے ہندوستان میں سب سے زیادہ خوشحال ہیں۔ پورے ہندوستان میں جو ریاست سرسبز تھی، شاداب تھی، رعایا خوشحال تھی، وہ میسور ہے۔ اس کے برعکس انگریزی مقبوضات صفائے عالم پر بدنما دھبوں کی حیثیت رکھتے ہیں، جہاں رعایا قانونی شکنجوں میں جکڑی ہوئی پریشان حال ہے۔ تو یہ ریاست تھی اور یہ استحکام تھا، یہاں تک کہ پے در پہ کئی جنگوں میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو شکست دی، حریت اس کے رگ و ریشے میں دوڑتی تھی، اس کے خون میں آزادی تھی۔ پھر جب نظام آف دکن اور مرہٹوں نے مل کے کولیشن بنائی انگریزوں کے ساتھ تو اکیلا ٹیپو سلطان لڑا، لیکن یہ ان کے مقابلے میں اس کو آدھی ریاست دینا پڑی۔ لیکن اس کے بعد جیسا کہ اس کی سوانے میں لکھا ہے، عیش و آرام اس نے خود پر حرام کر لیا اور ہر وقت اپنی قوم کے استحکام کے لیے سوچتا رہا۔ اس صورتحال میں ٹیپو سلطان نے آخری کوشش کی، اس نے خطوط لکھے ترکی کو، افغانستان کو اور ایران کو، تاکہ ایک متحدہ محاذ بنا کے انگریز کا مقابلہ کیا جائے۔ سوائے افغانستان کے والی زمان شاہ کے کسی نے اس کی بات نہیں سنی، لیکن زمان شاہ بھی پشاور تک آ سکا، انگریزوں نے ایران سے افغانستان پر حملہ کروا دیا، اسے واپس پلٹنا پڑا۔ ترکی میں اس وقت حکومت تھی سلیم ثالث کی، وہ ضرور آتے، لیکن مصر میں نپولین کو نکالنے میں برطانیہ کا وہ حصہ تھے اور برطانیہ کے ساتھ مل کے وہاں مصروف عمل تھے، تو لہٰذا اس صورتحال میں شرائط پیش کی گئیں انگریزوں کی طرف سے ٹیپو سلطان کو، لیکن یہ ذلت آمیز شرائط تھیں، گو کہ ان شرائط پر کئی ریاستوں کے والی اس وقت اپنی اپنی ریاستوں میں موجود تھے، لیکن ٹیپو سلطان جیسا غیرت مند اور حمیت والا شخص ان شرائط کو قبول کرنے کی بجائے اس نے لڑنا پسند کیا، اور وہ میسور میں سرنگا پٹم کے قلعے میں محصور ہو گئے، 2 ماہ تک وہاں رہے، لیکن یہاں بھی انہیں دغا دیا ان کے ساتھیوں نے۔ سپہ سالار تھے جو فوج کے، انہوں نے انگریز کے ساتھ وہ مل گئے اور غداری کی میر صادق نے، اور دروازے کھول دیے، اور ایک اور غداری یہ ہوئی کہ فوج کے اہم سپہ سالاروں کو، فوجیوں کو تنخواہ دینے کے بہانے دوسری جگہ بلا لیا گیا۔ تو اس حالت میں ٹیپو سلطان نے بہادرانہ
موت کو قبول کیا، شہادت کو قبول کیا۔ یہ اتنا بڑا ناقابل تسخیر قلعہ تھا ٹیپو سلطان کے، جب اس کی خبر ملی انگریز کو تو انہوں نے کہا اب پورے ہندوستان میں کوئی ہماری رکاوٹ باقی نہیں بچی۔ تو ناظرین، یقیناً ٹیپو سلطان ہمارا ہیرو ہے۔ ٹیپو سلطان کی زندگی میں ہمارے لیے بے شمار سبق ہیں۔ ٹیپو سلطان ایک ہی وقت میں ہمیں سپہ سالار بھی نظر آتا ہے، وہ 7 سے زیادہ زبانیں جاننے والا حکمران بھی ہمیں نظر آتا ہے، وہ حریت کے لیے جان قربان کرنے والا بھی نظر آتا ہے، وہ اپنی رعایا کو خوشحال کرنے کے حوالے سے اقدامات کرنے والا بھی نظر آتا ہے۔ تو یقیناً اس کی سیرت میں اور اس کے سوانے میں ہمارے لیے وہ سارا کچھ موجود ہے، اور ایسے ہی لوگ ہمارے ہیرو ہیں۔ اور خاص طور پر میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے وزیر اعظم کو کہ اس طرح کے حالات میں جب ہم امن کی بات بھی کر رہے ہیں اور بظاہر لگتا ہے کہ شاید ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو دوسری طرح کی ہو، تو اس میں ایسے بہادر شخص کو اپنا ہیرو کہنا یہ بھی ایک بہت بڑی علامت بھی ہے، استعارہ بھی ہے، ہمارے آئندہ سوچ و فکر کا جو عکاس بھی ہے۔ ناظرین، ملک کی دفاع کی ہم بات کر رہے ہیں تو پاک فضائیہ نے جس طرح سے اپنی خدمات پیش کی ہیں اور جس طرح سے پاکستان کے دفاع کے لیے اپنی کارکردگی پیش کی ہے، اس میں دشمن یہ ماننے پر مجبور ہو گیا ہے کہ ہمارا نقصان زیادہ ہوا ہے، ہم وہ کارکردگی نہیں پیش کر سکے، اگرچہ وہ دوسری طرح سے اس کا اظہار کیا کہ ہمارے پاس رافیل طیارے ہوتے تو شاید یہ صورتحال نہ ہوتی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ رافیل طیارے تو اب بھی آپ کی فضائیہ وہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ وہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ ڈبوں میں بٹھا کے بھیج دیا گیا، ٹھیک ٹھاک طیارے ہیں، ہم سے زیادہ ہیں، 3 گنا زیادہ فضائیہ ہے انڈیا کی، لیکن یہ جان باز ہیں ہمارے جو شہادت کے لیے، وطن کے دفاع کے لیے اور اسلام کے دفاع کے لیے ایمانی جذبے سے بروئے کار آتے ہیں، لہٰذا ان کا مقابلہ مشکل ہوتا ہے۔ تو پاک فضائیہ کی صورتحال اس وقت کیا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے نامور تجزیہ کار، دفاعی تجزیہ کار جناب ریٹائرڈ جنرل منشا صاحب سے۔ السلام علیکم جنرل صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ سر، مودی اس وقت کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے پاس رافیل طیارے ہوتے تو شاید نتیجہ اور صورتحال مختلف ہوتی۔ یہاں قوم یہ کہہ رہی ہے کہ رافیل چلے یہ ٹھیک ہے کہ JF تھنڈر بڑا پاورفل ہے اور اس کا دفاعی اعتبار سے بڑا ایک ویٹیج ہے، لیکن ان کے پاس حسن صدیقی کہاں سے آئیں گے، MM عالم کہاں سے آئیں گے؟ یہ کیا برتری ہے پاک فضائیہ کی؟ آپ اس پر کیا ہماری رہنمائی فرمائیں گے؟ دیکھیں جی، میں یہ کچھ جو اس میں تجزیہ اور جو کچھ جو نیو یارک ٹائم بھی کچھ لکھ رہا ہے، یہ کچھ چیزیں مس لیڈنگ ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ پروفیشنلزم کا، اسکل کا، ٹریننگ کا اور سب سے بڑھ کے جو ہے موٹیویشن کا ایک بہت بڑا ایج ہے، لیکن ہمیں بالکل ان کے کنونشنل جو ایئر فورس کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے پاس ماڈرن ایئر کرافٹ ہیں، میراج 2000 ہے، SU-30 ہیں، اور یہ بالکل بھی اگر ہم یہ کہیں گے کہ ان کی جو ایئر مائٹ ہے وہ بالکل یوز لیس ہے، اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو 10 دن کی جنگ نہیں لڑ سکتے، یہ غلط بات ہے۔ وہ ایک پوٹنٹ فورس ہیں، کنونشنل فورس ہیں، انہیں کنونشنلی ہمارے اوپر الحمدللہ ہم اپنا ڈیفینس جو ہے افیکٹولی کر سکیں گے، کیونکہ ہمارا یہ تھنڈر جو ہے F-16 بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات جو آپ نے کی کہ ہمارے الحمدللہ پائلٹ جو ہے وہ بہت ویل ٹرینڈ ہے، بہت موٹیویٹڈ ہے، اور دے فائٹ فار دیئر دیٹ از دی مدر لینڈ، دے آر ناٹ فائٹنگ فار اینی اگریشن۔ ان کے پاس ایک جو ہے وہ سیکرڈ کاز ہے لڑائی کے لیے، تو جو کہ انڈیا کے پاس نہیں ہے، وہ ایک اگریشن کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے، ہمیں ایک بہت بڑی اخلاقی اور مارل ایج ہے ان کے اوپر، لیکن ہمیں ان کی جو کنونشنل مائٹ ہے اس کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ایک پوٹنٹ فورس ہے، ہمیں اس کے لیے مکمل تیاری کرنی چاہیے، اور ہمیں اس کے لیے ہر وقت لڑائی کرنے کے لیے، اس کے خلاف دفاع کرنے کے لیے جنرل صاحب اس پہ جب یعنی وہاں کے پرائم منسٹر یہ بات کہتے ہیں کہ رافیل نہ ہونے کی وجہ سے ہماری یہ صورتحال بنی، تو پھر یہ ایک سوچ تو پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو ہے نا پولیٹیکل بات ہے، کیونکہ وہ اس کی ایک ریکوائرمنٹ تھی، اس کو شاید وہ اس کی ڈیل نہیں بن سکی، اس کو کرٹیسائز کیا، تو وہ یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، وہ کوئی نہ کوئی لیوریج لینا چاہتے ہیں کہ بھئی اس وجہ سے نہیں ہوا۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ اگر وہ رافیل بھی ہوتے تو ان کے ساتھ شاید یہ بھی پھر بھی یہی کچھ ہو جاتا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ جو بات کر رہے ہیں مودی کے جو اسٹیٹمنٹ کو لے کر،
اس کو مسلیڈ کرے گی، یہ نہیں ہمیں کہنا چاہیے. یہ ان کی ایک پوٹنٹ کنونشنل فورس ہے، ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. لیکن الحمدللہ ہمیں ڈرنے کی بھی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے پاس بھی ایک جو ہے وہ پوٹنٹ ڈیفینسو کیپیبلٹی ہے. اور دوسری جو بات آپ نے کی کہ ہماری سب سے بڑی موٹیویشن ہے، ہماری ایک جو ہے وہ جائز کاس ہے ہمارے پاس. ہم جو ہے اپنی مدر لینڈ کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنی سروائیول کے لیے لڑ رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑا فرق ہے ان میں اور ہم میں. لیکن یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ وہ بالکل کنونشنلی جو ہے ان کا جو ہے ویپن اکوپمنٹ جو ہے وہ بالکل ختم ہے یا ہمیں کوئی بہت بڑی سپریورٹی ہے. نہیں، کنونشنل ویپنس میں ہمیں بالکل سپریورٹی نہیں ہے، بلکہ ان کو کسی حد تک ایج ہے. تو باقی باتیں میں نے انٹینجیبلز بتائیں، جہاں پر ہم اللہ کے فضل سے ان سے بہتر ہیں، وہ ہیں، وہ انٹینجیبلز ہیں، وہ ہماری ٹریننگ ہے، وہ ہماری موٹیویشن ہے، پروفیشنلزم ہے ہمارے لوگوں کا. لیکن ان کے ویپنز اکوپمنٹ کو جو کنونشنل ہے اس کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے. ہاں، آگے اسٹریٹجک ویپنز میں پیرٹی ہے، جو میزائل ٹیکنالوجی میں ہم اللہ کے فضل سے ان سے بہت بہتر ہیں. جنرل صاحب یہ فرمائیے کہ ابھی نندن واپس چلا گیا اور یہ ایک بالادستی تھی، اخلاقی بھی اور جنگی اعتبار سے ایک بڑی یعنی کہ فراخ دلی کا ثبوت پاکستان نے دیا. اب جاننا میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ انہوں نے اسے ہٹا دیا ہے، اپنی فورسز سے ہٹا دیا ہے اور خبریں آ رہی ہیں کہ انہیں ریٹائر کر دیا جائے گا جبری. تو جب اس طرح کی صورتحال میں کوئی فوجی، کوئی پائلٹ، کوئی دوسرا دشمن کی قید میں چلا جائے اور اسے واپس لیا جائے تو انٹیلیجنس کے حوالے سے، اس کی کارکردگی کے حوالے سے، نفسیاتی اعتبار سے کیا اسے دوبارہ بحال نہ کرنا ہی بہتر ہوتا ہے؟ نہیں، یہ بالکل نامناسب بات ہے، کیونکہ ہمارے بھی کچھ لوگ جو ہے بدقسمتی سے کسی موقع پہ قیدی ہوئے، لیکن وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں جو اپنے پوری کی ہر چیز جو ہے اس ملک کے لیے قربان کی، وہ واپس آئے، وہ سینئر آفیسر بھی بنے اور انہوں نے بعد میں بھی آ کر اس ملک اور قوم کے لیے بہت زیادہ کنٹریبیوشنز کی. تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے. یہ ان کا اپنا ایک ذاتی اقدام ہے. جو ہمارا فیصلہ تھا پرائم منسٹر صاحب کا، وہ یقیناً ایک بہت بڑا جو وہ سیاسی تدبر کے والا فیصلہ تھا، جس میں ان کو بہت زیادہ گلوبلی ایک مارل اسینڈنسی ملی ہے. ان کی بہت زیادہ امیج جو ہے وہ بڑی ہے، پاکستان کی اس میں جو ہے عزت بڑی ہے. اور پاکستان کا سب سے بڑا یہ بات سب نے کو پیغام چلا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ امن کا داعی ہے. پاکستان جو ہے وہ جنگ نہیں چاہتا، ہاں، لیکن دفاع کے لیے پاکستان جو ہے وہ ہر وقت تیار ہے. اور وہ ہمیشہ سے یہی کہتا رہا ہے کہ ہم ان کا جواب پتھر سے دیں گے، اور وہ ایسا ہوا ہے اور اللہ نے ہمیں اس میں ضرور کیا. جنرل صاحب یہ فرمائیے کہ اس وقت JF-17 تھنڈر جو ہمارے پاس ہے، یہ کیا F-16 کا متبادل ہے، اس سے بہتر ہے؟ یہ کس طرح کی ایک کیفیت ہمارے ہاں رکھتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک جو ہے ملٹی رول فائٹر ہے، لیکن سلٹنلی میں نہیں سمجھتا کہ F-16 کے برابر ہے. لیکن یہ ایک بہت اچھا جو ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ہمارا انڈیجنس ہے، یہ ہم خود اس کو پروڈیوس کرتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا ہمیں ایج ہے. تو ہم اس کل کو اس میں نمبرز میں ایڈ کر سکیں گے. ہمیں اس کی مینٹیننس کا ایشو نہیں ہے، اس کی ہینڈلنگ کا ایشو نہیں ہے. تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے ہماری. لیکن کوئی آپ جو ہے نا ڈائریکٹ کمپیریزن نہیں کر سکتے آپ اس کا F-16 کے ساتھ. جی جنرل صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین، پروگرام آپ نے سنا، حالات آپ کے سامنے ہیں، تناؤ کی کیفیت ہے، لیکن قوم بیدار بھی ہے، امن کی خواہش بھی ہم کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہماری تیاری بھی ہے. ٹیپو سلطان کا نام لیا، قیدیوں کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی. ہم نے جو کچھ کیا وہ کوئی کمزوری نہیں تھی. اسی حوالے سے ہم نے جائزہ بھی لیا اسلامی تعلیمات کا کہ قیدیوں کے حوالے سے ہمارے مذہب اور ہمارے اسلام کی کیا ہدایات ہیں. تو یہ عین اسی کی روشنی میں ہے. اگرچہ یہ بھی ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ حالات کے تناظر میں کچھ مختلف فیصلے بھی کیے جا سکتے ہیں، تو بہرحال یہ بھی فیصلہ عین اسلامی روح کے اسی اصولوں کے مطابق ہے. اور ناظرین، ٹیپو سلطان کے حوالے سے بھی بات کی. ٹیپو سلطان کا حوالہ اس موقع پر بڑا اہم ہے، کیونکہ ٹیپو سلطان نام ہے ایک ناقابل تسخیر قوت کا، ناقابل تسخیر نظریے کا. یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اور میری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. ملیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے عنوان کے ساتھ. اللہ حافظ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. شب ظلمت میں گزاری ہے، اٹھ وقت بیداری ہے، جنگ شجاعت جاری ہے. اللہ